اللہ کا ہمیں حکم آ گیا کہ روزہ رکھو. روزہ میں نے تمہیں اس لیے عطا کیا، اس کی جزا میں دوں گا. اور روزہ اس لیے تم پر فرض کیا کہ روزہ رکھنے کے بعد، روزہ اختیار کرنے کے بعد آپ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. اب ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں یہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ رمضان شریف مغفرت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ روزوں کا مہینہ آیا ہے، اس روزوں کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھنے کے بعد کیا ہمارے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی؟ کیا ہم اس 30 دن میں یا 29 دن میں ہم نے روزہ رکھا، ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے ہیں؟ فرمان ہے متقی کا مطلب ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اس کے دل میں. اور پرہیزگار کا مطلب ہے کہ ہر اس کام سے رک جائے جو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اب یہ جو رمضان شریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر ایک ایسا فریضہ رکھا ہے کہ ہر بندے کی یہ ٹریننگ ہے ایک مسلمان کی، کہ وہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے متقین اور پرہیزگاروں کی لائن میں کھڑا ہو جائے. اور قرآن پاک کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی کے لیے. اب روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ روزہ رکھ کر متقی بن جاؤ. اب روزے کے لیے جو جو احکامات ہیں ظاہر میں اور باطن میں، ان احکامات کو جب ہم اختیار کریں گے، اس پر ہم جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ مفہوم فرمان کا یہ ہے کہ نہ تو میں تمہارے لباسوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں تمہاری داڑھیوں کو دیکھتا ہوں، میں تو تقوی کو دیکھتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تقویٰ یہ ضروری ہے، ورنہ سارے سال ہر سال روزے آتے رہے اور ہم روزے رکھتے رہے، روزہ رکھنے کی جو کیفیات ہیں وہ ہمیں عطا نہ ہوئی. روزہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ روزہ صبر، شکر، عاجزی، انکساری، توبہ، میانہ روی، مساوات، بھائی چارہ، نرمی، عفو و درگزر، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، پیر بھائی، سب کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی شفقت اور پیار و محبت. یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایثار، جذبہ، قربانی، محبت، وقت کی پابندی. یہ چیزیں اگر آپ میں آ گئی تو پھر آپ کامیاب ہو گئے. اور روزے کی قبولیت کیا چیز ہے؟ روزے کی قبولیت کیا چیز ہے؟ کہ روزہ رکھنے والا اس مقام پر پہنچ جائے، اس پر اس طرح کی کیفیات تاری ہو جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا منظور اور مقبول ہو جائے. روزہ یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. روزہ رکھنے سے وہ اس مقام پر پہنچ جائے، وہ متقی ہو جائے، اس کا ظاہر باطن اتنا اچھا ہو جائے کہ وہ مقام رضا کو پالے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد زہد و تقویٰ، کہ زہد و تقویٰ دائمی اختیار ہو جائے، زہد و تقویٰ دائمی اختیار ہو جائے. پھر وفاداری، کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے حبیب اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری جو ہے وہ دائمی ہو جائے. اور حصول قرب الہی، حصول قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کی محبت دل میں آ جائے. روزہ دار سخی ہو جائے، اور دل کا سخی ہونا اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے. دل کا سخی ہونا، روزہ دار سخی ہو جائے. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ نفس کی اصلاح کر دیتا ہے. اگر روزہ رکھ کے پورے 30 دنوں کا 29 دنوں کا رمضان شریف کے روزے رکھے اور یہ چیزیں عطا نہ ہوئی، اس تک نہ پہنچا، تو یار جیسے فرمان ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر نمازیں پڑھنے کے بعد بھی آپ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہ رکے تو پھر سمجھ لو کہ تم نمازیں ضائع کر بیٹھے ہو اپنی. اسی طرح یہ مفہوم ہے کہ آپ نے 30 دن کے روزے بھی رکھے، مگر آپ نے یہ تمام چیزیں اپنے قلوب میں، اپنی روح میں، اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں نہ اتاری تو پھر آپ نے روزہ بھی ضائع کر دیا. تو اس لیے حقیقی روزے دار بنو، رسمن روزہ نہ رکھو. بے شک یہ روزے ہم مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. روزہ جو ہے وہ
مقام دیدار رب العلا ہے، روزہ مقام دیدار رب العلا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنی زیارت سے نوازیں گے معاشر والدین، اور جو روزہ رکھتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جائے، کامل مرشد کی نگاہ کرم سے فیض لے، تو میں تو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ کے انوارات و تجلیات کے درشن سے دنیا میں خوابوں میں بشارتوں میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مشاہدات میں، کشف کی حالت میں۔ اور ہمارے سلسلے پر یہ عنایت ہیں، خواتین اور مرد حضرات، بچے بوڑھے نوجوان، وہ جب سلسلے میں آئے، توبہ کی اور یہ رسلہ اختیار کیا، تو ان پر فیض و برکات کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ لاسانیہ میں جو لوگ بیعت ہیں، یہ سلسلہ کے چل رہا ہے، وہ اسی طرح فیض و برکات اور روحانیت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ سچے طالب ہیں اور سچے طالب بن جاؤ، آپ کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھو، میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ یار آپ کسی مسلک سے ہو، مذہب سے ہو، آپ کسی قوم سے ہو، فرقے سے ہو، ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ صوفیاء کرام کا درس محبت ہے، مساوات، امن اور بھائی چارہ ہے، یہ دلوں کے نگہبان ہیں۔ آؤ اپنے دلوں کی حالت درست کروا لو، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ جیسے ہمیں ظاہری ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اپنے امراض جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو اسی طرح یہ اولیاء اللہ روحانی ڈاکٹر ہے۔ آؤ دلوں کو جو امراض لگ چکے، روحوں کو جو امراض لگ چکے، یار آ جاؤ، اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ کے ذکر سے، ولیوں کے فیض یاب سے روشن ہو جاؤ گے۔ آپ کا ظاہر باطن اچھا ہو جائے گا۔ حضرت سلطان پر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ظاہر باطن عین عیانی تائیوں رب لبیندہ ہو۔ ظاہر باطن عین عیانی، یعنی کہ ظاہر اور باطن جب ایک پیج پہ آ جائے اور صاف اور ستھرا اور روشن ہو جائے، پھر اللہ ملتا ہے۔ اور اللہ ملتا کیسے ہے؟ میں نے بارہا بار کہا ہے، اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کرسچن لوگ کر دیتے ہیں جی اللہ کرنے سے اللہ نے کہا میں ملتا ہوں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، مگر بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کرو، قرآن پاک کا اللہ کا کوئی نام، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھو، کوئی الف لام میم یا الحمدللہ، جتنے حروف ہے اتنا ثواب مل گیا، اللہ یہ کہنے سے ثواب عطا ہو گیا۔ لیکن دیدار اور قرب کیسے میسر آئے گا؟ وہ اس وقت میسر آئے گا جب ہم دیدار کرنے والے اور قرب والے کے پاس بیٹھیں گے۔ جیسے کہ آقا کل رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا مقام ہے۔ جو دیدار الہی، جو وصل الہی، جو قرب الہی آپ کو عطا ہوا، کسی کو عطا نہیں ہوا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، آل رسول اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، فقراء صوفیاء اور اولیاء اللہ ہیں، خدا کی قسم ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم کے صدقے دیدار الہی نصیب ہے۔ چلیں ماشاءاللہ قاری کا ٹائم ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ